مصطفیٰ اس میٹنگ میں تھے جس میں مولانا نے کہا کہ ہمارے تحفظات ہیں پہلے وہ دور کیے جائے، پھر ہمارے پروگرام پہ کامران مرتضیٰ آئے کہ ہم نے سوال لکھ کے بھیجے ہیں اور ہمیں جواب دینے کے لیے کہا گیا کہ ہم دیں گے، پھر نہیں دیے گئے ابھی تک. تو کیا تحفظات ہیں اور کیوں وہ جواب پی ٹی آئی نہیں دے پا رہی؟ دیکھیں اسما بہن، مجھے تحریک انصاف کی سیاست سے اختلاف ہے. مولانا صاحب کی جو سیاست ہے شاید محمود خان صاحب سے انہیں اختلاف ہو، محمود خان صاحب کو مولانا کی سیاست سے یا شاید خاقان صاحب کی سیاست سے اختلاف جی ہاں ہو. بالکل. جو اکٹھا ہونے کی بات ہم کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایک تگ و دو بھی کر رہے ہیں، وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ہم اس اقتدار کو حاصل کرنے کی ریس سے باہر نکلیں. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی یہی گفتگو کی تھی، لیکن پھر جیسے ہی اقتدار ملا تو وہ پرانی گفتگو ووٹ کو عزت دو اور وہ سب بڑی بڑی باتیں، مسنگ پرسنز کے کیمپس میں جانا، وہ سب باتیں ختم ہو گئیں اور آج ایک کانفرنس تک کو نہیں ہونے دے رہے. میری ابھی شاید خاقان صاحب سے بات ہوئی ہے بریک کے دوران، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جہاں پر آج ہماری 3 وینیوز بند کرنے کے بعد چوتھی جگہ جہاں پر آج ہوئی، کل اس کو بھی بند کر دیا گیا. کل وہاں پر نہیں کرنے دیں گے، حکومت کی طرف سے پریشر ڈالا گیا ہے، انتظامیہ کی طرف سے، ہوٹل انتظامیہ کے اوپر کہ ان کی بکنگ کینسل کر دو. کل بھارت اور پھر بھی ہم وہاں پر ضرور جائیں گے. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اختلافات اپنی جگہ رکھتے ہوئے ہماری خواہش ہے، کوشش ہے کہ ایک نیشنل ایجنڈا کے اوپر آ جائیں. اس نیشنل ایجنڈا میں ہم جو بحران ملک سامنا جن کا کر رہا ہے، آج ملک کے اندر جمہوریت کے اوپر سوالات ہیں، آئین کے ساتھ جو کیا گیا، اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ بات ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے کیمپینز چلائی جا رہی ہیں، کیا یہ درست طریقہ ہے احتجاج کا اور آواز کو اٹھانے کا؟ اسما بہن، جو تحریک انصاف کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ان کا خود ہی جواب دیں گے اور دیا بھی انہوں نے. میرے نزدیک دیکھیں، ہم فوج کے وجود کے میں تو کم از کم مخالف نہیں ہوں. میں سیاست کے اندر ان کی جو انوالومنٹ ہے اس پہ سب کا اعتراض ہو سکتا ہے. اور شخصیات 1960 کی دہائی میں جنرل ایوب تھے، آج کوئی اور شخص ہے. تو شخصیات نہیں، ہم اصول کی بات کر رہے ہیں کہ شخصیات، یہ نظام جس کے اندر مداخلت کو جسٹیفائی کیا گیا ہے، پولیٹیکل پروسیس کو آپ سبورٹ کر کے اپنے مرضی کے حکمران سامنے لے کر آتے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. عوام کا جو حق حاکمیت ہے، بالکل ان کی جو ووٹ کی جو حیثیت ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. لارجر ایجنڈا ہے اور یہ ملک کے لیے ایجنڈا ہے. آج بھی جو کانفرنس کی ابتدا تھی، کیونکہ انہوں نے ساری جگہ بند کر دی، انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے، تو وہاں پر سب نے کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھ کر انہوں نے ابتدا کی. ویسے ہم سنا کرتے تھے جو فلم نہیں چلتی اس کے اوپر پابندی کی خبریں لگوائی جائیں یا اس کو پابندی کروائی جائے تو فلم مشہور ہو جاتی ہے. وہ ڈبہ فلم بھی چل پڑتی ہے. تو جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی ڈبہ کانفرنس ہے. نہیں، آپ بھلے کہہ دیں ہمبل بگننگز. وہ بھٹو صاحب کی جو جس وقت انہوں نے 1968 میں جب پارٹی لانچ کی تو اگلے دن اخبارات نے لکھا کہ کوئی لوگ وہاں پر نہیں تھے، بریف لیس لائرز تھے کچھ، اور آڈ کمیونسٹ وہاں پر موجود تھے. اس طرح کی باتیں اخبارات نے لکھی. تو بھٹو صاحب نے جواب دیا، ہمبل بگننگز، ہمارا آگے مستقبل بہت اچھا ہے، اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ اسی طرح ہوا. تو جہاں تک آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا سوال کیا، میرے خیال میں تحریک انصاف کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا کمبینیشن اگر وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو ایک لیتھل کمبینیشن ہوگا. ان کے جو کچھ بھی تحفظات ہیں ان کا ذکر انہوں نے کیا، اور اسد قیصر صاحب کو اس سے آگاہ بھی کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کو تمام چیزیں چھوڑ کر ان کے تحفظات کو ایڈریس کرنا چاہیے. کچھ دیر پہلے میں نے کامران مرتضیٰ صاحب کا ٹویٹ دیکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ کل غفور حیدری صاحب جو ہیں وہ شرکت کریں گے. اب تو خیر وینیو کے اوپر اپ ان دی ایئر کوسچن مارکس ہیں. تو چاہتے تو وہ بھی یہ ہے کہ اپوزیشن کا ایک الائنس ہو، لیکن جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اور وہ آپ بے شک نہ بتائیں، ویسے ہم چاہیں گے کہ ان کے تحفظات بتائیں، لیکن کیا وہ دور ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی ہر چیز دور ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کر سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتے ہیں، بالکل کیے جا سکتے ہیں. یہ بالکل گارنٹی کیا ہوگی اس کی؟ گارنٹی سب سے بڑی ضمانت ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پھر پیچھے ہٹیں گے یا نہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا، میں آپ کو ایک اور چیز ضمناً ذکر کر دوں کہ ایک وفد ان کی جماعت کی جانب سے
मेरे लिए, मेरे दिल में बड़ा एहतराम है उनके लिए, मौलाना शिरानी साहब के पास गए। मौलाना शिरानी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के आपस में ज़ाहिरी बात है शिरानी साहब ने रास्ते जुदा उनसे किए, बिल्कुल। तो इनको भी थोड़ा अपना इन हाउस जो है चीज़ों को ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा कि एक तरफ आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें कि जनाब इस अलायंस का हिस्सा बने, फिर जो उनसे रास्ते जुदा कर बैठे आप फिर उनके पास चले जाएं, तो फिर इसको क्या किस मायने में लिया जैसे जाएगा? आज अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने कहा कि आप जारहाना पॉलिसी रखें, तो इसका मतलब ये है कि मौलाना से मायूस हो रहे हैं इमरान खान साहब, वरना तो वो देख रहे थे कि स्ट्रीट पावर